اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جس بندے نے من احیا اللیالی الاربع یا الخمسہ، دو حدیثوں میں، جس نے 5 راتوں کو اللہ کی عبادت میں جاگ کے گزار دیا وجبت لہ الجنہ، اس بندے پہ تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ عرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النہر 10 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ الفطر یہ نماز عید الفطر والی رات یعنی چاند رات جسے آپ بولتے ہو، اور 15ویں شعبان المعظم کی رات۔ اور یہ جو چاند رات ہے نا اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو بندے کو انعام ملنے کی رات ہے۔ اور ہماری یہ رات ساری بازاروں میں گزرتی ہے، ہم نے شاپنگ بھی اسی وقت کرنی ہوتی ہے۔ میں اگر آپ کو بات کہوں تو شاید کسی کو بری لگے، بھلے لگتی ہے تو لگے، لیکن حق بات کہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے جب ایک بھائی یا ایک شوہر یا ایک باپ اپنی ہی بیٹی یا اپنی ہی بیوی یا اپنی بہن کو لے کر بازار میں گیا ہے صرف اس لیے کہ چوڑیاں پہنانے جا رہا ہوں۔ ذرا غور تو کیجئے، کیا چوڑیاں گھر میں نہیں آ سکتی؟ ایک غیر محرم بندے کے سامنے جب ایک خاتون اپنا ہاتھ دے رہی ہے اور یہ بغیرت بھائی وہاں ساتھ کھڑا ہے، اس کی غیرت مر نہیں جاتی؟ مجھے ذرا یہ بتائیے یا ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اگر ہماری بہن بیٹی یا بیوی یا ماں کو کوئی ایک نظر اٹھا کے دیکھے ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم گولی مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو یہ اس گلی میں نہ آئے۔ تو جب میں خود لے کر اپنی بہن کو بازار میں گیا ہوں اور غیر محرم کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے رہا ہوں سر چوڑیاں پہنانے کے لیے، میرے عزیز یہ خوبصورتی نہیں ہے، بدصورتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب دیکھا کہ کچھ خواتین جو پردے کا خیال نہیں کرتی تھی، آپ نے خواتین کو کچھ نہیں کہا، آپ نے مردوں سے کہا الا تستحیون، کیا تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے؟ کیا تمہارا حیا ختم ہو گیا ہے؟ ہم چھوٹی سی بات کے لیے کتنا بڑا جرم کر لیتے ہیں۔ بس اوقات لوگ یہ کہتے ہیں گھر میں چوڑیاں آئیں گی تو 4 چوڑیاں ٹوٹ جائیں گی، 6 چوڑیاں ٹوٹ جائیں گی، بھلے ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں، یہ نقصان برداشت ہونا چاہیے، یہ جو آخرت والا نقصان ہے وہ برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری غلام ایک خاتون ہے جس کا بیٹا جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، بیٹے کے جانے سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ تو وہ جب جاتی ہے تو اس نے بھی پردہ کیا ہوا ہے۔ جب کہا گیا کہ خاتون اتنی بڑی پریشانی میں، اتنے نقصان میں بھی تمہیں پردے کا خیال ہے، وہ خاتون کہتی ہے لوگو میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے حیا تو نہیں کھویا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں جس بندے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی بیوی بہن بیٹی کس سے مل رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، غیر محرم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں سر چوڑیاں پہنانے کے لیے، فرمایا ایسا بندہ دیوس ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیوس لا يدخل الجنہ، دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کتنے بڑے افسوس کی بات ہے جب پورے بازار میں ایک رش ہوتا ہے، جم غفیر ہوتا ہے، خواتین صرف اس لیے جائیں کہ ہم مہندی لگوانے جا رہی ہیں۔ میرے عزیز بتاؤ تو صحیح، کیا مہندی گھر میں نہیں لگ سکتی؟ کیا مہندی لگانا اتنا ضروری ہے؟ کوئی شریف فرض ہے، کوئی ضروری عمل ہے جس کے لیے ہم غیر محرم کے سامنے اپنی بہن بیٹی کا ہاتھ رکھیں اور کہتے ہیں جی گھر میں ہو تو رنگ نہیں چڑھتا؟ میرے عزیز اس دنیاوی رنگ کو چھوڑو، صبغۃ اللہ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ۔ تو پھر حضرت بلال حبشی کی صورت میں زندگی دیکھو، چلے زمین پہ تو سنائی جنت میں دیتا ہے، رنگ کے کالے ہو تو رسول اللہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر ابوبکر صدیق کو دیکھو، جب اللہ اور اس کے رسول کا رنگ چڑھتا ہے، حضور جو فرماتے ہیں جنگ کے لیے مال چاہیے، سارا مال لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت عمر کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ جو چڑھتا ہے، دریا سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد خشک نہیں ہونا، تو دریا خشک ہونا چھوڑ دیتا ہے۔ زمین سے کہتے ہیں کہ تو نے غریب کا تیل کیوں پی لیا ہے، تو زمین تیل بہر اگل دیتی ہے۔ تو ہمارا کیا حال ہے میرے عزیز؟ رنگ وہ ہونا چاہیے، اگر رنگ چڑھانا ہے تو پھر حضرت انس کا چڑھا کے دیکھو، حضرت انس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ جو اپنے اوپر چڑھایا نا، پھر جس جگہ پہ جاتے دنیا جمع ہو جاتی تھی صرف حضرت انس کی زیارت کرنے کے لیے۔ میرے عزیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا یہ عالم ہے، اگر آپ کا ہاتھ ایک رومال کو لگ جاتا ہے تو دنیا کی آگ اسے نہیں جلاتی، تو جس کا رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جس بندے کو، جس امتی کو لگ گیا، جہنم کی آگ بھی اسے نہیں جلائے گی۔ میں آپ کو عرض کروں یہ ذہن میں رکھیے، بسا اوقات اگر کہے کہ مہندی صحیح نہیں ہوگی، ہاتھ پتہ نہیں کیسا لگے گا، یہ ہاتھ تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ رنگ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی۔ اگر تم ہی نہ سنو گے تو پھر کون سنے گا؟ یہ دل کی سزائیں ہیں، میری آواز نہیں۔ ہوا مغموم ہوتی جا رہی ہے، فضا مسموم ہوتی جا رہی ہے، ستم ہے بنت مسلم کی، حیا معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا